السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے خوشی کے آداب اس باب کو شروع کرتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا کسی اور طرح کی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے: بارک اللہ لک و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر۔ اس کا ترجمہ ہے: خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو: خدا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور تمہارا فرما بردار اٹھائے۔ نمبر 5، جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسہ کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس سے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچے تو اس خوشی میں کوئی تقریب منائے تو اس میں مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کرے۔ البتہ بیجا اسراف و نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک پہنچے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے، اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھی جس کا ترجمہ ہے: آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جنوب پہاڑی ثنیۃ الوداع سے ہم پر شکر واجب ہے، اس دعوت و تعلیم کا داعی نے ہمیں خدا کی طرف بلایا ہے، ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول ایسا دین لائے جس کی ہم اطاعت کریں گے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت فرمائی۔ نمبر 6، شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منائیے اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کو کسی انصاری سے نکاح کیا، جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور کچھ گیت گاتی جاتی۔ جب حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھی اور اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا: ہمارے درمیان ایک ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ نمبر 7، شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو۔ شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام بھیجیے۔ نکاح، شادی اور اسی طرح کے دوسرے خوشی کے موقع پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے۔ اس طرح ہمارا یہاں باب اول اختتام ہوا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔